شب اسرا کے دلہا کل کائنات کے مابا ملجا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں کروڑہا لکھوکھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں میرے نہایت ہی واجب احترام، نہایت ہی عزتوں کے لائق، نہایت ہی تکریم کے لائق، قابل صد احترام، معزز و مؤدب و محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیا کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کا تعلق ہے 26ویں پارے سورۃ الفتح سے۔ حضرات محترم، پہلے نمبر پہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس فیلڈ میں، تدریس کی فیلڈ میں، لیکن پہلے ہم سنتے تھے کہ مسجدوں میں سرکار کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، پھر گھروں میں عام تھی، اور پھر جناب اب بازاروں مارکیٹوں میں بھی سننے کو آتا ہے۔ یقین جانے میں تمہارے جذبے اور تمہاری محبت، تمہارے عشق سے صدقے جاؤں، سبھی ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں اور آپ نے سرکار سے والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے، ہمارے حافظ آباد میں بھی ہے، گریڈ اسٹیشن لاہور میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، لیکن یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ اپنے دفتر میں سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ ایک مبارک ہے آپ سبھی کو میری طرف سے، اور میری کیا مبارک، کوئی آپ کے آفیسرز اگر آپ کو مبارک دیں تو کوئی آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو اس بات پہ اور مبارک دیتا ہوں کہ جس کے لیے یہ تم نے سارا کچھ کیا ہے نا، لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، لو جی 12 ربیع الاول کو سوگ کا دن ہے، وصال کا دن ہے، تم بازار سجاتے ہو، جشن مناتے ہو۔ ارے بھائی، ہمارے نبی کا سوگ نہیں ہے، ہمارا نبی آیا ہے تو کیا ہے ہی نا، کلمہ میرے نبی کا ہے، راج میرے نبی کا ہے، نظام میرے نبی کا ہے، تخت میرے نبی کا ہے، راج میرے نبی کا ہے، کلمہ نبی کا ہے۔ تو جس کے لیے یہ تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو نا، سرکار مدینہ اے نبی کے جشن منانے والوں، محمد عربی تمہیں ایک مبارک نہیں 7 مبارکیں حضور پیش فرما رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ بات بھی حدیث پاک سے ثابت کریں گے، یہ بات آپ آگے کر سکتے ہیں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، بات آپ نے کرنی ہے، آگے تک بات نے آپ کو پہنچانا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میرا یقین جانے بڑا دل خوش ہوا ہے آج آ کے نا، نہیں تو حضرات محترم یہ جو ملازمین کا طبقہ چھوڑو یار، گھروں میں مناتے رہتے ہیں، گھر جا کے منا لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یقین جانے کمال آپ نے کر دی ہے کہ آج آپ نے گریڈ اسٹیشن میں سرکار مدینہ کا میلاد، انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے سب کے گھروں پر اللہ حضور کے میلاد کا صدقہ رحمتیں فرمائے گا، اور اللہ برے وقت سے بچائے گا۔ حضور کے میلاد کا صدقہ بچے بیمار نہیں ہوں گے، خود بیمار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ جو سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ پریشان نہیں، وہ ادھر بھی خوش ہوتا ہے، قبر میں بھی خوش ہوتا ہے، معاشر والے دن بھی خوش ہوگا۔ تو لمبی گفتگو نہیں کریں گے، ماشاءاللہ آپ کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی ثناخوانی، سرکار کی تعریف آپ سن رہے ہیں،
تو جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ جو آپ نے عمل کیا ہے نا، اس کے مطابق میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ حضرات محترم، فرمایا بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہو اور احوال سے باخبر ہو، کردار کو جانتا ہو، افعال کو جانتا ہو، یوں کہہ لو جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، اسے شاہد کہتے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اللہ فرماتا ہے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا اس لیے شاہد اور نذیر اس لیے بنایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور وہ سرکار مدینہ کی عزت کریں، سرکار کی تکریم کریں، سرکار سے پیار کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا صبح و شام خدا کی پاکی بیان کریں، خدا کی عبادت کریں۔ ماشاءاللہ ادھر کوئی بندہ جاہل تو ہے نہیں، کم تعلیم والا تو ہے نہیں، سارے آپ پڑھے لکھے ہیں، صاحب سینس ہیں، صاحب شعور ہیں۔ تو ادھر ذرا گفتگو کرنا بھی احتیاط سے اور مشکل ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے اس آیت میں 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان لاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے، تعظیم کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تعظیم کا فائدہ تبھی ہوگا جب بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے آپ سبھی سے، آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو مومن اور ناجی اور جنتی، بھائی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے باپ کی کوئی تعریف کرے، نام لے تو ہم خوش ہو جائیں۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نام سن کے جو بندہ جل جائے، یقین جانے مجھے رسول اللہ کی قسم ہے، وہ جتنے بھی دعوے کرے جو سرکار کا نام سن کے جل جاتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو یا رسول اللہ کہے اور سن کے تڑپ جائے، مچل جائے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، فرمایا ایمان کا فائدہ تبھی ہوگا، تعظیم کا فائدہ تبھی ہوگا جب بندے کے پاس ایمان ہوگا۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَتُوَزِّرُوهُ، تعظیم کرو۔ اللہ نے تعظیم حبیب کا ذکر پہلے فرمایا ہے، عبادت کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ عبادت کا ذکر تعظیم حبیب سے پہلے کرتا اور تعظیم کا ذکر اللہ بعد میں کرتا، پہلے عبادت کا نانا۔ ارے بھائی، اللہ نے پہلے تعظیم حبیب کا ذکر کیا ہے، بعد میں عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے گریڈ والو، یقین جانے آپ اس آیت کے مستاق ہو سبھی لوگ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، عبادت اسی کی میں قبول کروں گا جو تعظیم حبیب میں عبادت کرے گا۔ تعظیم حبیب کے بغیر اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سبھی لوگوں نے
سرکار مدینہ کی عزت کی ہے، سرکار مدینہ کی عزت۔ یہ آپ نے سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا، یہ بڑا بہترین ماحول بنایا۔ حضرات محترم، اب قرآن کی آیت کا تقاضا بھی ہم سے یہی ہے کہ اے لوگوں نبی کی عزت کرو۔ اب قرآن مجھے بھی کہہ رہا ہے نبی کی عزت کرو، آپ کو بھی کہہ رہا ہے نبی کی عزت کرو۔ اب بھائی ہم نبی کی عزت کیسے کریں؟ ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ہمیں راستہ اور ہماری رہنمائی فرمائی امام اجل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ شفا شریف میرے پاس اصل بک موجود ہے عربی کی، اس میں امام اجل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ سرکار کی عزت کس طرح کرنی ہے، سرکار سے پیار کس طرح کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت تو کہتی ہے نبی کی عزت کرو۔ کیا کرو؟ نبی کی عزت کرو۔ اب بھائی ہم کیسے نبی کی عزت کریں گے؟ امام اجل ہمیں راستہ بھی بتا رہے ہیں، رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں آج وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حال حیاتہ وذلک عند ذکرہ وذکر حدیثہ وسماع اسمہ وسیرتہ وسنتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اجل قاضی ایاز آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری رسالہ پاک کے بعد آج بھی ہم پر اسی طرح سرکار کی عزت، سرکار کا احترام کرنا لازمی ہے جیسے سرکار مدینہ کے غلام سرکار کی عزت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اگر میرا دل کرے کہ میں سرکار کی عزت کروں تو کیسے پتہ چلے گا؟ وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ۔ حضرات محترم، قرآن کی آیت کے تم مصداق، یہ جو تفسیر بیان ہو رہی ہے یہ تفسیر کے مصداق تو حضرات محترم امام اجل فرماتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ۔ آج کے دور میں حضرات محترم جو سرکار مدینہ کے ذکر کی محفل کو سجائے اور سرکار کی حدیثیں سن کے خوش ہو جائے، اے گریڈ والو آج تم نے خالصتاً سرکار کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ثبوت دیا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، سرکار کا تو وصال ہو چکا ہے، آج حضرات محترم تم جشن منا رہے ہو۔ ارے بھائی اس آیت اور تفسیر کی روشنی میں امام اجل کہتے ہیں جو آج سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتا ہے، سرکار کی حدیثیں سن کے خوش ہو جاتا ہے، وَسِمَاعِ اسمہ ہی جو ذوق سے کہتا ہے یا رسول اللہ، ارے ذرا کہو نا یا رسول اللہ، بہت سے کو ساتھ رکھو، جو آج کے اس دور میں یا رسول اللہ کہتا ہے، امام اجل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا محافل سجانے سے، سرکار کی حدیثیں سننے سے، وَسِمَاعِ اسمہ ہی اس کا معنی کسی سے کرواؤ کہ جو بندہ سرکار کا نام سن کے مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے،